بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة۔ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے نائب اور خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کی خلافت کی طرف اشارے موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ میں آپ کی خلافت کی صراحتاً اشارے موجود ہیں۔ جو لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ بلا فصل کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی ایسی واضح صریح دلیل اور نص نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا، اہل اسلام کا اور اہل سنت والجماعت تمام مسلمانوں کا یہ متفق عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے اور اچھے مل کرنے والوں سے اللہ پاک نے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا بھی کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہوا ہے، اس صورت میں کہ سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو چوتھا نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خلافت علی منہاج نبوت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصرار فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد سے روایت، الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت جو ہے میرے بعد 30 سال تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور احادیث مقدسہ میں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اشارے ملتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کچھ مطالبہ کیا، آپ نے اس کی وہ بات پوری فرمائی اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر میں آؤں ولم اجد کا، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کانہا تانی الموت، گویا کہ وہ موت مراد لیتی تھی کہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ نبی کریم سے ارشاد فرمایا، فاتی ابا بکر، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابوبکر صدیق کے پاس جانا۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے خلیفہ، میرے جانشین ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب اصول الکتب بعد کتاب اللہ میں، جو اہل حدیث اور اہل سنت کے نزدیک قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے اصول الکتب بعد کتاب اللہ، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور اس کو باب الاستخلاف میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو اس میں اشارہ یہی ہے کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ و جانشین ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بارہا یہ ارادہ کیا ہے کہ میں لکھ دوں، حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کے بارے میں لکھ دوں، تحریر کر دوں، ان یتمنی متمنن، شاید کے بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگے خلافت کی، لیکن ساتھ نبی کریم نے فرمایا، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی نہیں مانتا ہے، اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا ہے، مومن بھی نہیں مانتے ماں سوا ابی بکر کے۔ اس میں بھی واضح اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی طرف موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر جو امیر مقرر فرمایا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امیر الحجاج۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کا جو امیر مقرر فرمایا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس میں بھی اشارہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ امیر الحاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن اس وقت کا یہ رواج تھا اور وہاں کا اصول تھا، دستور تھا کہ جو کوئی اگر اعلان کرتا تھا تو وہ اعلان کرتا تھا جو اس کا قرابت دار ہوتا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اس لیے ساتھ گئے تاکہ آپ اعلان کریں، ورنہ امیر جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آپ نے فرمایا سدو کل باب، ہر دروازہ جو آتا ہے نا مسجد کی طرف اس کو بند کر دو، اور ایک روایت میں کل خوفا، ہر کھڑکی بھی بند کر دو۔ سب بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبی کی طرف کھلتی تھیں، جن میں حضرت علی مرضا بھی تھے۔ آپ نے سب بند کر دو الا ابا بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑکی رہنے دو۔ کیوں؟ اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے جانشین ہوئے، خلیفہ ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، ان کی خوخہ کے بارے میں کہ ان کی خوخہ بھی کھلی چھوڑ دو، وہ کوئی صحیح سند ترمذی میں جو روایت ہے وہ صحیح نہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ حکم صادر فرمایا تھا حضرت صدیقہ کو کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں کو حکم دو کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھائیں، آپ نے حکم دیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا مری ابا بکر، حضرت صدیق کو بھی فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے کے لگ بھگ 20 یا 22 نمازیں وہ بکر صدیق نے پڑھائی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ سکتے تھے، اور تاریخ میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں، اور آپ کے خلیفہ اول ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اور یہی بات خود حضرت علی نے بھی فرمائی تھی، خود یہ بات حضرت علی نے بھی فرمائی تھی۔ نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے، انہیں فرمایا تھا کہ انہ بایعنی، میری ان لوگوں نے بیعت کی ہے الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، جنہوں نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی، حضرت عمر کی بیعت کی تھی اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ اس میں اس بات کی حقیقت خود قرآن حدیث کے ان حوالوں سے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس قول سے بھی واضح ہو جاتی ہے، جو اذان میں اس کلمے کو دہراتے ہیں اور ہر اذان میں یہ راگ الاپتے ہیں، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلافۃ خلیفۃ بلا فصل۔ تو یہ بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور فریب مطلع کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ قرآن کریم اور حدیث میں واضح اشارے جو ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کوئی وصی بنایا تھا، ان کو کوئی وصیت کی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم نے آپ کو وصی بنایا۔ وقت وفات تو میں موجود تھی، اوصا بکتاب اللہ، نبی کریم نے جو وصیت فرمائی تھی نا، اللہ کی کتاب کو تھامنے کی وصیت فرمائی تھی، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی مقرر نہیں فرمایا۔ تو اگر وصیت کی ہوتی حضرت علی کو تو فرما مجھے پتہ ہوتا، لیکن مجھے اس بات کا جو پتہ نہیں۔ اس لیے تمام خلفاء راشدین کی جو خلافت برحق ہے، لیکن تمام صحابہ میں سب سے پہلے خلیفہ جو ہے وہ حضرت علی مرضا رضی اللہ تعالیٰ ہے، سب سے پہلے خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بات سیرت کے کتابوں میں، تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے کہ کافروں کے ہاں بھی یہ ترتیب اتنی معروف تھی کہ صحابہ میں سب سے پہلے نمبر ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، کیونکہ عہد میں جب اس بات کا چرچا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید کر دیے گئے، تو لوگوں نے اس سے کیا پوچھا تھا کہ ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بارے میں پوچھا تھا، پھر حضرت عمر کے بارے میں پوچھا تھا،
مطلب ان کے ہاں بھی یہی ایک ترتیب تھی کہ مسلمان جو ہیں سب سے پہلے جو ہے درجہ جو دیتے ہیں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اور دوسرا درجہ جو دیتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ بھی ڈول کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر بھی ڈول کھینچ رہے ہیں، تو اس میں اشارہ جو ہے وہ رعایا کی نگرانی کی طرف اور ان کی خلافت کی طرف ہے۔ ان سب باتوں سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا اتفاق تھا، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جانشین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بس یہی صحیح عقیدہ ہے اور صحیح موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقف پر ہمیں قائم رکھے، اور اسی موقف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بخاری دے دے رہے ہو جی